بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 3 سپتمبر ہے، سال 2022۔ شہباز حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کپتان کے ایک اعلان نے سب کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اب پنجاب حکومت کے خلاف ایک نیا منصوبہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ زلفی بخاری نے عمران خان کی خاطر تاریخ رقم کر دی ہے، آج بڑا اعلان کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ فضل الرحمان پارٹی امداد کے نام پر کیا چونا لگا رہی ہے، یہ ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ چونکہ سیلاب زدگان اس وقت بڑی مصیبت کے اندر ہے، تمام پارٹیز بھی لگی ہوئی ہیں اپنے طور پر، اور میں صرف وہ ایک تو علی امین گنڈا پور تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور ان تک بھی پیغام پہنچے کہ پہلے صرف آپ سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہاں مقامی ڈیرہ اسماعیل خان کے جو بندہ ہے، جو لیڈران ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا حلقہ ہے، شیخ یعقوب صاحب وہ آتے ہیں، انہوں نے پوچھا آپ سے؟ کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا، نہ علی امین آیا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان بھی آیا ہے، نہ کچھ بھی آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کچھ ٹیم وہاں پر آیا ہے عبدالرزاق مدرسے پہ، وہاں پہ سامان بہت زیادہ سامان آیا ہے وہاں پہ، وہ سامان جو ہے نا ان لوگوں کو نہیں ملا ہوا ہے۔ وہاں پر روڈ پر لے کے گیا سامان، وہاں جلیبی چوک تک دربند تک، وہاں سے ویڈیو فوٹیج بنا کر واپس لے کے آیا ہے، وہ سامان ویسے سبمٹ کر واپس لے کے آیا ہے۔ کسی کو ایک چیز نہیں بھی دی ہے، بانٹا نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں دی ہے۔ صرف میں نے خود دیکھا ہے، میں یہ گواہی کر سکتا ہوں، قرآن بھی اٹھا سکتا ہوں کہ کسی کو ایک چیز بھی نہیں دیا ہو، صرف ویڈیو بنا کر واپس لے کے آیا۔ وہ مدرسے میں ابھی پڑا ہوا ہے سامان، یہ متاثر لوگوں کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، کسی نے امداد بھی نہیں کی۔ وہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا اب یہ دیکھیے کہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ وہ آئے ہیں، انہوں نے فوٹو سیشن کیا ہے، سامان سیلاب زدگان کے لیے لائے ہیں، لیکن پھر وہ فوٹو کھینچ کر دوبارہ جا کر مدرسے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وہاں آواز پہنچانا ان کے سامنے مقصود ہے، اور علی امین گنڈا پور پر انہوں نے وہ حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی تک وہ حلقے کے اندر نہیں آئے، ان کو بھی جانا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کا جہاں تک یہ فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اس وقت صدمہ ہے، عالمی ہے، مال مویشی جان اور جو اب بیماریاں پھیل رہی ہیں خدا نخواستہ، یہ ایک اور بہت بڑا ڈیمیج ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلاب زدگان کی ہر سطح پر جس آرگنائزیشن پر آپ کا اعتماد ہے، جس فرد پر آپ کا اعتماد ہے، جس حکومت پر آپ کا اعتماد ہے، بہرحال ضرور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیجئے۔ اب زلفی بخاری ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور آج میں بھی انوائٹڈ تھا لیکن میں نہیں پہنچ سکا، اور مجھے وہ آج میریٹ کے اندر بلایا گیا تھا، اور زلفی بخاری نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف ہے اور شریف خاندان جو اس وقت برطانیہ کی شہریت لینے کے لیے اور وہاں ویزے کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے بڑے باؤ جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے برطانیہ سے نکال رہے ہیں، اور میاں صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، وہ کہتے ہیں آپ کو بیماری کوئی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے پاکستانیوں کو بتا رہا ہے مجھے بہت ساری بیماریاں ہیں، پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں، وہاں موج مستی کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور اداکاری کرنا یہ شریف خاندان کے لیے ایک دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ نواز شریف کی اولاد انہوں نے وہاں پر شہریت لی، پاکستان کے اندر وہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی بھی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز حتیٰ کہ جو بیوروکریٹ ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو دوہری شہریت رکھتی ہے، اور یہاں پر وہ اب مشکلات بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیسز بن رہے ہیں، عمران خان کے خلاف کوئی بھی سازش ہو سکتی ہے، کوئی دوسرے جو پارٹی کارکنان ہیں جو رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، مقدمے درج ہو رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے مقدمات اور کبھی جو تشدد ہے ڈاکٹر شہباز گل اور دیگر پر جس طرح کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر زلفی بخاری نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، اور عملی طور پر وہ اپنے حلقے کے اندر کافی عرصے سے ایکٹیو ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا، بڑے زبردست انہوں نے باتیں کی تھی، اور آج انہوں نے باقاعدہ وہ ڈاکومنٹ پیش کر دیا ہے کہ برطانوی شہریت انہوں نے باضابطہ طور پر چھوڑ دی ہے، اور زلفی بخاری نے کہا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے خاتمے پر پاکستان چھوڑ کر بھاگوں گا، مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستانی ہوں، پاکستانی ہی رہوں گا، ملک کو ہماری ضرورت ہے، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن پاکستان کی خدمت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان چھوڑ کر بھاگنے والے اسائلم لینے کے لیے کوشاں ہیں،
انہیں بھی پاکستان واپس آنا ہوگا۔ برطانوی شہریت چھوڑنے کا فیصلہ ذاتی ہے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آئندہ الیکشن لڑوں گا۔ 1980 سے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے برطانیہ کا، جہاں سے ڈاکومنٹ ریلیز کر دیا گیا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ شہریت چھوڑنے کا نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ 1980 سے برطانوی شہریت رکھنے والے زلفی بخاری، ان کا پورا خاندان وہی ہے، لیکن انہوں نے بڑی کاروبار کے اندر بھی کامیابی حاصل کی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے دوہری شہریت کو چھوڑ دیا ہے، برطانوی نیشنلٹی کو چھوڑ کر پاکستانیوں کی خدمت کے لیے اب وہ سیاست کے اندر باضابطہ طور پر انٹر ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ بھاگ جائیں گے، لیکن یہ پکے ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے وہ ٹکر کے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ دوسرے معنی کے اندر جو ہے وہ لیا گیا کہ جیسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، یہ کسی ادارے کے خلاف۔ اب جو ہے آج عمران خان صاحب کی بڑا مصروف دن تھا۔ ایک تو راجن پور کے علاقوں کا انہوں نے وزٹ کیا، سیلاب زدگان کے ساتھ وہ مخاطب ہوئے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا۔ پھر بھاولپور کے اندر بار کونسل کا ایک بڑی عام تقریب تھی جہاں پر انہوں نے گفتگو کی، نظام انصاف کی بحالی اور ان کی خدمات، اور انہوں نے اس کو جہاد قرار دیا، اور وکلاء نے بھی کہا ہے کہ وہ اس جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اب لوگ بڑے ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ آ جاتے ہیں، اور اب حالانکہ بار کونسل جو ہے ان کے اندر تعداد جو ہے وہ وکلاء کی تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے باہر سے بھی لوگ پھر زیادہ روکے نہیں جاتے تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب دوسرا جو بھاولپور کا جلسہ تھا یہ بہت بڑا جلسہ تھا اور زبردست گیدرنگ تھی۔ اب وہاں پر جو ہے جو عمران خان نے گفتگو کی ہے، اور یہ دراصل حکومت کا وہ گھیراؤ کر رہے ہیں۔ اب جو ہی عمران خان نے یہ اناؤنس کیا ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس اسلام آباد کی حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں، ورنہ وہ ایک بڑے لانگ مارچ کا ارادہ کر چکے ہیں، اور اصولی طور پر یہ سپتمبر جو ہے اس کے اینڈ میں تو نہیں ہوگا، لیکن اکتوبر کے مڈ کے اندر جو ہے وہ جا کر یہ مارچ ہو سکتا ہے۔ اناؤنسمنٹ اس کی سپتمبر کے آخری ہفتے کے اندر متوقع ہے۔ تو اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی ایک دوسری طرف جو ہے وہ کاؤنٹر جو نیریٹو ہے، اور بلکہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں کہ پنجاب حکومت کو کسی طریقے سے گرایا جائے، تاکہ عمران خان یہ جو کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے میں آپ کو اسلام آباد میں گھیر لوں گا، تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو چودھری برادران سے، بلکہ چودھری برادران تو نہیں ہے، اب چودھری پرویز الہی ہیں، ان سے شکوہ بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گجرات کے اندر جلسہ ہوا ہے، بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، اور وہ اس لیے بھی ناراض ہیں۔ کچھ ایم پی ایز ہیں ان کے بھی چودھریوں پر ویسے ہی وہ اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہماری جماعت ہے اور چودھری پرویز الہی کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، لیکن وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہیں۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو توڑا جائے اور پھر اسی معاملے کے اندر الجھایا جائے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے ایک تو کارکردگی بیان کی ہے، اور دوسرا جو ہے انہوں نے بڑی عام جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں، اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شہباز حکومت خود جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خود ہی آپ نگران حکومت کا اعلان کرو، خود ہی یہ کر لو، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی اور آپ کو عوام باہر نکالے گی۔ اب آج کی جو گفتگو ہے وہ اس بات کی تائید ہے جو گزشتہ روز میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ 6 ہفتے صرف پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کو دیے گئے ہیں۔ تو اس کا جو معنی مخالف ہے وہ یہی ہے کہ دراصل امپورٹڈ حکومت کے پاس صرف 6 ہفتے موجود ہیں۔ اب یہاں جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں تو 26 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ آصف زرداری کا اومنی اکاؤنٹ 100 ارب سے بھی زیادہ کا ہے۔ شہباز شریف کے بیٹوں کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی، اور یہ بیرون ملک ڈالر بھیجتے ہیں۔ یہ سارا ان کا اس طرح کا جو کام ہے، ان پر ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو خاص طور پر انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا مجھے دیوار سے لگایا گیا، جس طرح یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو میں تو ویسے ہی خطرناک ہوں اور کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں۔ یہ واضح طور پر انہوں نے کہا میں اس کال کے بالکل قریب پہنچتا جا رہا ہوں۔ آج پھر کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، شفاف الیکشن کا اعلان کریں، الیکشن کا اعلان کر کے خود کو اور ملک کو بچائیں۔ 4 ماہ ہر قسم کے ظلم برداشت کیے، میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف جو ہے اس کو بلیک لسٹ کیا گیا، 25 مئی کو لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ دھرنا دے سکتا تھا لیکن ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ دھرنا دے کر معیشت کو اور نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔
انہوں نے کہا قانونی کارروائی کا مطالبہ کرنے پر میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا، میرے خلاف جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، پھر خبردار کرتا ہوں ہماری سب سے بڑی جنگ ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، ہماری جنگ بڑے مگر مچھوں کو قانون کے نیچے اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، بڑے ڈاکوؤں کو قومی اسمبلی میں دیکھتا تھا اور غریب لوگ جیلوں میں جاتے تھے۔ انصاف تب قائم ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور ساتھ ہی جو طارق بشیر چیمہ ہے، ان کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ بڑی مونچھوں والا شخص 3.5 سال حکومت میں بیٹھ کر عیاشی کرتا رہا، اور میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بڑے مونچھوں والے یعنی طارق بشیر چیمہ کو آپ نے یہاں سے جیتنے نہیں دینا، اس کو ناکام کرنا ہے، اس کی اوقات دکھانی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی حکومت کارکردگی بیان کی، سیلاب زدگان جو ہے وہ ان کی دوبارہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، اور جو اوورال اس وقت حکومت ہے تو الٹیمیٹلی جو حکومت ہے اس وقت وفاقی حکومت، اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور عمران خان بالکل اب اس موڈ کے اندر ہیں کہ وہ موقع دے رہے ہیں بار بار تاکہ خود ہی اناؤنسمنٹ ہو، ورنہ ایک بڑا لانگ مار جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح کا اور لوگوں پر تشدد ہوگا، تو اس سے مزید جو سیاست ہے اس کے اندر تلخی بھی پیدا ہوگی، اور اب کاؤنٹر جو ہے جس طرح کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہوگا۔ جو 19 لوٹوں کا پہلے حشر ہوا ہے وہ عوام نے دیکھ لیا ہے، ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے، تو ان حالات کے اندر تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ بہرحال نعرے اور دعوے یہ کیے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس کے اندر آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔